خود غیبت جو ہے اس کو اگر ہم ایلوبریٹ کرنا چاہیں، ایکسپلین کرنا چاہیں، علماء کرام نے بہت خوب اس پر محنت کی، باتیں کی، لکھا اور بہت کچھ لکھا کہ ایک کتاب کا تو میں حوالہ دے چکا، نقوش عصمت، خود اردو زبان کے اندر علامہ جوادی نے بہت اچھا جو امام کا چیپٹر ہے اس کے اندر ان تمام باتوں کو ایلوبریٹ کیا۔ اس کے علاوہ ایک مفصل کتاب آیت اللہ صافی گلپیگانی، ان کی کتاب جمال منتظر، الحمدللہ کہ اس کا بھی اردو ترجمہ ہو چکا، بہت مفصل کتاب، اور اس میں بھی انہوں نے اس موضوع کو بیان کیا اور اس نقطے کو بیان کیا کہ جو ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اسی طرح سے آیت اللہ صدر، ان کی کتاب المہدی، اور پھر الحمدللہ کہ اس کتاب کا بھی اردو ترجمہ ہو چکا، اصل کتاب تو عربی میں، اور اس کے اندر بھی یہ نکات آپ کو ملیں گے کہ غیبت کا مطلب کیا ہے۔ ایک ہے غیبت شخص اور ایک ہے غیبت شخصیت۔ ایک ہے شخص کی غیبت اور ایک ہے شخصیت کی غیبت۔ جب ہم حضرت حجت کی غیبت کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں بہت ساری مثالیں ایسی نظر آتی ہیں کہ جس کے ذریعے سے انبیاء کی غیبت کو ایکویٹ کیا گیا ہے امام زمانہ کی غیبت کے ساتھ۔ سمجھانے کے لیے بات درست بھی ہے، کوئی حرج بھی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ غیبت کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ جس کے اندر شخصاً ایک شخص پردہ غیبت میں ہو اس طرح کہ اس کے اور دوسرے افراد کے درمیان فاصلہ ہو جائے۔ اب آپ مثلاً یہاں پر تشریف فرما ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کسی اور جگہ پر موجود نہیں ہیں، تو شخصی اعتبار سے تو آپ اور میں بھی غیبت میں ہو گئے کہ میں سب سولجر بازار والوں کے لیے غیبت میں ہوں، اور آپ اگر مثلا یہاں پر رہتے ہیں تو کسی اور علاقے والوں کے لیے آپ غیبت میں ہو گئے۔ اچھا اگر آپ دیکھیں مثلا چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام مدینہ منورہ میں، وہیں پر ان کی درس کی محفل بھی ہے، وہیں پر اساتذہ جو بعد میں اساتذہ بننے والے ہیں وہ بھی شاگرد بن کر امام کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو امام نے مرکز جس جگہ کو بنایا وہ تو مدینہ منورہ ہے، تو اس موقع پر امام کوفے میں تو نہیں ہے، اس موقع پر امام بصرہ میں تو نہیں ہے۔ اعجاز سے یقیناً جا سکتے ہیں مگر پریکٹیکلی تو نہیں ہے۔ علم امامت میں کسی چیز کا ہونا اور ہے، مگر اس موقع پر امام بنفس نفیس وہاں پر ہے، جواب جی نہیں۔ تو اب امام ایک جگہ پر موجود ہیں، دوسرے علاقے میں تشریف نہیں رکھتے، مگر دوسرے علاقے والوں کو پتہ ہے کہ امام مدینہ منورہ میں موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو بھی نہ پتہ ہو، معلوم ہی نہ ہو، ایک بڑی تعداد کو پتہ ہی نہ ہو کہ امام کس جگہ کو اپنا مرکز قرار دیے ہوئے، ایسا نہیں ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ یہ جگہ ہے، یہ شہر ہے کہ جہاں پر امام تشریف فرما ہے۔ اچھا حضور ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مکی زندگی ہے، زیادہ تر عرصہ مکہ مکرمہ میں، مکے سے باہر بھی گئے لیکن زیادہ تر زمانہ جو مکی زندگی کا ہے مکے میں، تو مدینے میں تو نہیں ہے۔ ہجرت ہو گئی اور حضور مدینہ تشریف لے گئے، تو اب مدینہ منورہ میں ہیں، مکے میں نہیں ہے۔ تو اب یہ شخصی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو امام ایک علاقے میں ہے، رسول ایک علاقے میں، دوسرے علاقے میں نہیں ہے، لیکن لوگوں کو پتہ ہے کہ رسول کہاں پر ہیں۔ مگر شب ہجرت ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم تشریف لے گئے، لوگ ڈھونڈتے رہ گئے، ایک نفس رسول ہے کہ جس کو پتہ ہے، باقی کسی کو پتہ نہیں۔ تو شخصی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اس موقع پر وہ غیبت نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے کہ 3 دن تک رسول ہیں کہاں پر، لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے وہ واقف نہیں۔ یہ شخصی غیبت ہے، شخصی اعتبار سے پرسنل اکلٹیشن جس کو کہا جائے کہ یہ غیبت ہے۔ مگر ایک ہے شخصیت کی غیبت کہ شخصاً وہ فرد موجود ہو مگر اس کی شخصیت پردہ غیبت میں ہو۔ مثلا آپ اتنے افراد یہاں پر تشریف فرما ہیں، آپ میں سے کوئی ڈاکٹر بھی ہوگا مگر ظاہر ہے کہ آپ کی پیشانی پر تو نہیں لکھا ہوا کہ آپ ڈاکٹر ہیں۔ آپ میں سے ہو سکتا ہے کوئی وکیل ہو مگر آپ کی پیشانی پر تو نہیں لکھا ہوا کہ آپ وکیل ہیں۔ تو شخصاً آپ یہاں پر موجود ہیں مگر شخصیت کے اعتبار سے آپ میرے لیے پردہ غیبت میں ہیں، میرے لیے واضح نہیں ہے کہ آپ میں سے کون ڈاکٹر ہے، مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے کون انجینئر ہے، مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے کون وکیل ہے، مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے کون شاعر ہے قمر حسین قمر صاحب کے علاوہ۔ باقی ظاہر ہے کہ شعراء کرام یہاں پر تشریف فرما ہوں گے، صاحبان علم دانشور موجود ہوں گے، میں نہیں جانتا، میں واقف نہیں ہوں۔ تو شخصاً آپ تشریف فرما ہے مگر آپ کی شخصیت میرے لیے پردہ غیبت میں ہے۔
اب امام زمانہ کے حوالے سے یہ سوال ہے کہ امام زمانہ شخصاً غیبت میں ہے یا شخصیت کے اعتبار سے پردہ غیبت میں؟ اور پھر اس حوالے سے جو بحث ہے وہ آگے بڑھتی ہے، اور اس کی بھی مثال پھر قصص الانبیاء سے بیان کی گئی۔ خود قرآن مجید کے اندر 12واں سورہ، سورہ یوسف، اور اس کے اندر جناب یوسف علیہ السلام کا جو قضیہ ہے، اگر اس کو ہم دیکھیں کہ برادران یوسف پہنچ گئے مصر، اور ایک عرصے کے بعد جب انہوں نے جناب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو شخص یوسف کو دیکھ رہے ہیں مگر یوسف کی شخصیت کو پہچان نہیں پا رہے ہیں۔ تو اس موقع پر یوسف علیہ السلام شخصی اعتبار سے پردہ غیبت میں نہیں ہے مگر شخصیت کے اعتبار سے پردہ غیبت میں ہے، اور یہ جناب یوسف علیہ السلام کی شخصیت کا پردہ غیبت میں ہونا ہمارے زمانے کے امام کی شخصیت کو پردہ غیبت میں سمجھانے کے لیے بہت مفید ہے کہ حضرت کے غیبت میں ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت کہیں آتے نہیں ہیں، کہیں جاتے نہیں ہیں، یا کہیں جزیرہ خضرہ کے اندر اپنے آپ کو محصور کر لیا ہے، یا مثلا سرداب کے اندر وہ اپنے آپ کو محدود کر چکے ہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ یہ پروپیگنڈا ہے، اور انصاف کی بات اس کو افواہ سے زیادہ کوئی درجہ نہیں دیا جا سکتا، یہ ریومرز ہیں۔ اگر مثلا ہم کتابوں کے اندر دیکھتے ہیں، زمخشری جیسے صاحب مطالعہ شخصیت نے بھی اس طرح کی باتیں لکھی، اور دیگر افراد نے بھی کہا، اور ان کے انٹرویوز بھی ٹی وی کے اوپر چل گئے، کتابوں میں تو تھیں یہ باتیں، کہ مثلا شیعہ حضرات اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ سرداب میں، سامرہ میں حضرت حجت ہیں، اور وہیں پر ہیں اور وہیں پر رہیں گے، اور جب ظہور ہوگا تو وہاں سے برآمد ہوں گے۔ یہ زیادتی ہے، انصاف کی بات یہ کہ زیادتی ہے۔ ہم زمانے کے امام کو ایک فعال شخصیت مانتے ہیں، معطل شخصیت نہیں مانتے۔ ایک فعال شخصیت، حضرت ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو شب ہجرت کی میں نے آپ کے سامنے بات کی، اگر اس سے پہلے ہم چلے جائیں 40 برس تک حضور ان کے درمیان موجود تھے۔ اعلان رسالت 40 سال کے بعد ہوا، مگر نبوت کب سے تھی؟ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ تو اعلان رسالت سے پہلے کے جو 40 سال ہیں اس موقع پر بھی حضور نبی ہیں، رسول ہیں، مگر شخص محمد سامنے موجود ہے، شخصیت محمد پردہ غیبت میں۔